السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم حاضرین و ناظرین و سامعین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام قرآن کریم کی مختلف تفاسیر بشمول صحیح ستہ حدیث اور فقہ کی 100 سے زائد کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی نسائی شریف ہے، جس کا کتاب الطہارت آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کے مختلف ابواب تقریباً 183 ابواب آپ کے سامنے اب تک آ چکے ہیں، اور اب یہاں سے باب نمبر 184 سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جو حائضہ عورت کے متعلق مسائل جاری ہیں۔ باب نمبر 184، ما تفعل المحرمۃ اذا حاضت۔ کوئی عورت حائضہ ہے، یعنی حیض کی حالت میں ہے اور احرام باندھنا چاہتی ہے یا احرام پہنی ہوئی ہے، تو اس کو کیا کیا جائے؟ حدیث نمبر 293، اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال انبأنا سفیان عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نرى الا الحج فلما كان بالسرف حزت فدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی فقال ما لك انفست فقلت نعم قال هذا امر كتبه الله عز وجل على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے حج کے ارادے سے۔ جب صریف یعنی ایک مقام کا نام ہے، جب مقام صریف میں پہنچے تو مجھے حیض آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا تمہیں، کیا حیض آ گیا؟ تو میں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو وہ چیز ہے جو اللہ رب العزت نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے، لیکن اب وہ کام کرو جو ایک حاجی کرتا ہے، یعنی وہ اعمال کرو جو ایک حاجی کرتا ہے، مگر طواف نہ کرنا خانہ کعبہ کا۔ خانہ کعبہ کا طواف چھوڑ کر باقی جو اعمال ہیں وہ کر سکتی ہو، وہ کرو، وہ حیض سے پاک ہو کر کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اپنی عورتوں کی طرف سے ایک گائے کی، یعنی اپنی ازواج مطہرات کی جانب سے، یعنی ہماری امہات المؤمنین کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گائے کی قربانی پیش کی۔ تو یہاں پر اس باب سے اور اس میں پیش کی گئی حدیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حائضہ عورت یعنی حیض والی عورت اگر حج کے لیے جائے اور احرام باندھی ہوئی ہو تو پھر اس کے لیے طواف کعبہ کے علاوہ جتنے اعمال ہیں وہ سارے اعمال وہ کر سکتی ہے، اور طواف کعبہ بعد میں کر لے۔ باب نمبر 185، ما تفعل النفس عند الاحرام۔ احرام باندھتے وقت عورتیں کیا کریں، یعنی حائضہ عورتیں یا جن کو نفاس کا خون آتا ہے، حیض کا خون آتا ہے، وہ عورتیں کیا کریں؟ حدیث نمبر 294، اخبرنا عمرو بن علی و محمد بن المثنى و یعقوب بن ابراہیم واللفظ له قالوا حدثنا يحيى بن سعید قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني ابی قال اتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ل5 بقين من ذي القعدة وخرجنا معه حتى اذا اتى ذا الحليفة ولدت اسماء بنت عمیس محمد بن ابی بکر فارسلت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف اصنع قال اغتسلی واستشفری ثم اہلی۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے بیان کیا میرے والد محمد باقر نے کہ ہم جابر بن عبداللہ انصاری کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حج کیا۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے تو مدینے سے آپ نکلے، جب 5 روز ذی قعدہ کے باقی رہے، یعنی ذی القعدہ کے ابھی
5 دن باقی تھے ختم ہونے کو، تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ میں پہنچے تو اسماء بنت عبیس یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے محمد بن ابو بکر کو جنا، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کو بھیجا اور دریافت کیا کہ اب میں کیا کروں؟ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غسل کرو اور لنگوٹ باندھ لو، یعنی اپنی شرمگاہ کے پاس کوئی ایسی چیز باندھ لو جس کی وجہ سے خون زیادہ پھیلے نہ، خون نہ پھیلے اور گندگی زیادہ متعدی نہ ہو، یعنی ایک سے زائد جگہ پھیل نہ جائے، اس لیے لنگوٹ باندھ لو اور پھر وَأَهِلِّ یعنی حج ادا کر لو، لبیک کہو، اس کا مطلب پھر حج ادا کر لو۔ باب نمبر 186 دم الحیض یصیب الثوب، حیض کا خون اگر کپڑے میں لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ حدیث نمبر 295 اخبرنا عبید اللہ بن سعید قال حدثنا یحیی بن سعید عن سفیان قال حدثنی ابو المقدام ثابت الحداد عن عدی بن دینار قال سمعت ام قیس بنت مخصن انها سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن دم الحیض یصیب الثوب قال حکیہ بضلع واغسلیہ بماء وسدر۔ حضرت ام قیس بنت محصن سے روایت ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حیض کا خون کپڑے سے لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھرچ ڈالو اس کو، ایک لکڑی جو لکڑی ہوتی ہے اس کے یعنی پتلی سی لکڑی، اس سے کھرچ ڈالو اور دھو ڈالو بیری کے پتے اور پانی سے۔ ضروری نہیں ہے بیری کے پتے اور پانی سے ہی دھونا، ضروری نہیں ہے لکڑی سے ہی اس کو کھرچنا، اصل مقصد یہ ہے کہ وہ خون اس جگہ سے اس کپڑے سے نکل جائے، اس کے اثرات ختم ہو جائیں اور اس کی جو بدبو ہے وہ بدبو ختم ہو جائے، تو پھر وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ ایک تو یہ کہا کہ اس کو لکڑی سے کھرچو، وہ اس لیے کہ اس میں کا جو سوکھا ہوا خون ہے وہ نکل جائے، کیونکہ اگر پہلی ہی فرصت میں اگر پانی ڈال دیں گے تو سوکھا ہوا خون بھی پھر سے تر ہو جائے گا، کچا ہو جائے گا اور وہ کپڑے پر اور پھیل جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے لکڑی سے اس کو کھرچ لو تاکہ سوکھا خون نکل جائے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی سے اور بیری کے پتے سے اس کو دھو لو۔ پانی سے دھونا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بیری کا پتہ کیوں کہا؟ بیری کا پتہ اپنے اندر یہ تاثیر رکھتا ہے، یہ اثر رکھتا ہے کہ گندگی کو وہ ختم کرتا ہے۔ جیسے آج کل ہم صابن استعمال کرتے ہیں گندگی کو دور کرنے کے لیے، بدبو کو ختم کرنے کے لیے، میل کچیل کو ختم کرنے کے لیے، تو اس وقت چونکہ جب صابن نہیں تھا یا تھا بھی تو اتنا عام نہیں تھا، تو اس لیے اس وقت بیری کے پتوں سے غسل کیا جاتا تھا یا کپڑے وغیرہ بھی دھوئے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی اور بیری کے پتوں سے اس کو دھو لو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حیض کا خون لگ جانے سے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، اس کو پاک کر لینا چاہیے۔ حدیث نمبر 296 اخبرنا یحیی بن حبیب بن عربی عن حماد بن زید عن ہشام بن عروہ عن فاطمہ بنت المنذر عن اسماء بنت ابی بکر وكانت تكون في حجرها ان امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال حطيه ثم اقرصيه بالماء ثم انزحيه وصلي فيه۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حیض کا خون کپڑے میں بھر جائے تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کھرچ ڈالو، پھر مل کر پانی سے دھو ڈالو، پھر دھو ڈالو اور نماز پڑھو اس میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو مکمل طور پر صاف کر لیا جائے، نہ خون کا اثر باقی رہے، نہ خون کی بدبو باقی رہے اور نہ ہی کوئی اور دوسری چیز اس کے اندر باقی رہے۔ ہاں ضروری نہیں ہے کہ کپڑے کو بالکل اسی طرح صاف کر دیا جائے، اسی طرح سفید کر دیا جائے جس طرح دوسرا کپڑا ہے۔ یعنی مثلا یہاں پر خون لگا ہوا ہے، عورت کے مثال کے طور پر یہاں پر خون لگا ہوا ہے، تو اس کو اتنا زیادہ دھونا اور ضروری نہیں ہے جتنا کہ یہ کپڑا بھی اس طرح ہو جائے، یعنی جیسا جہاں پر خون لگا ہوا ہے اس طرح ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اتنا دھونا چاہیے
کہ نجاست کا اثر چلا جائے، اس کی بدبو ختم ہو جائے اور اس کا جو اصل رنگ ہے وہ رنگ ختم ہو جائے یا کم سے کم پھیکا پڑ جائے، یہ ضروری ہے۔ تو لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جیسا دوسرا کپڑا ہے اسی طرح وہ کپڑا بھی ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ باب نمبر 187 المنی یصیب الثوب، اگر منی کپڑے میں لگ جائے تو کپڑے کا کیا حال ہوگا اور اس کو کس طرح صاف کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 297 اخبرنا عیسی بن حماد قال حدثنا اللیث عن یزید بن ابی حبیب عن سوید بن قیس عن معاویہ بن خدیج عن معاویہ ابن ابی سفیان انہ سأل ام حبیبۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي كان يجامع فيه؟ قالت نعم اذا لم يرى فيه اذن۔ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اس کپڑے میں جس کو پہن کر جماع کرتے تھے، یعنی جس کو پہن کر ہم بستری کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، لیکن کب؟ جب نجاست معلوم نہ ہوتی اس کپڑے میں، یعنی اگر نجاست یعنی منی کپڑے میں لگی ہوئی نہ ہو تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کیے ہوئے کپڑوں میں نماز پڑھ لیتے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کپڑے ابھی پاک ہیں۔ لیکن جب نجاست کا اثر، منی کا اثر یا منی کپڑے پر نظر آ جائے تو پھر اس پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، وہ کپڑا ناپاک ہے۔ باب نمبر 188 غسل المنی من الثوب، یہ تو حکم تھا کہ اگر منی لگ جائے تو کیا حکم ہوگا۔ اب یہاں پر کپڑے پر اگر لگ جائے، یہ تو لگے اور نہ لگے تو کیا ہوگا، اس کے بارے میں حکم تھا۔ یعنی یہ بتلایا گیا کہ اگر نہ لگے تو اس پر نماز پڑھی جا سکتی ہے اگرچہ کہ ان کپڑوں میں جماع یعنی ہم بستری کی گئی ہو۔ اگر لگ جائے تو کیا کرنا ہے۔ حدیث نمبر 298 اخبرنا سوید بن نصر قال انبأنا عبد الله عن عمرو بن میمون الجزری عن سلیمان بن یسار عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء لفی ثوبه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی دھوتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو جاتے اور پانی کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں ہوتے تھے۔ تو یعنی کپڑے پر اگر منی لگ جاتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو دھو دیتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو، اور فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کپڑوں کو پہن کر نماز کو جاتے تھے اس حالت میں کہ ابھی وہ کپڑے کچے ہی رہتے تھے، گیلے ہی رہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو جایا کرتے تھے۔ اس بارے میں اختلاف کیا ہے علماء نے آدمی کی منی میں۔ مالک اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ نجیس ہے، لیکن ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا مل ڈالنا کافی ہے اگر سوکھ جائے اور غلیظ ہو یعنی گاڑھا ہو، اور مالک کے نزدیک ہر حال میں دھونا ضروری ہے، اور اکثر علماء کے نزدیک منی پاک ہے، اور یہی مروی ہے علی اور سعد بن ابی وقاص اور ابن عمر اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اور یہی قول ہے داؤد اور شافعی اور اصحاب حدیث کا، یعنی اس کے اندر کہ منی پاک ہے یا ناپاک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منی پاک ہے، وہ اس لیے کہ چونکہ منی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، انسان جس سے پیدا ہوتا ہے، تو اب اگر منی کو ناپاک کہا جائے تو پھر ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہوگا، ایک بہت بڑی بات لازم آئے گی، وہ یہ ہے کہ گندی چیز سے، اب جیسے انسان ہے تو اسی سے پیدا ہوتا ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء جو پیدا ہوئے اور جتنے انبیاء ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ رب العزت نے براہ راست مٹی سے پیدا کیا تھا، پھر اس کے بعد جو تخلیق ہوئی حضرت یعنی حوا کو بھی اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکالا، لیکن جب یہ دونوں پیدا ہو گئے اس کے بعد جو توالد کا سلسلہ جاری ہوا اور اب تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، اللہ کا جو ضابطہ ہے اس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر، تو جو اصل ضابطہ ہے اس کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں کہ جتنے انبیاء پیدا ہوئے تو وہ بھی
گویا کہ نطفے ہی سے یعنی منی ہی سے پیدا ہوئے، تو نعوذ باللہ اگر منی کو ناپاک کہا جائے تو پھر گویا کہ انبیاء کے جسم بھی نعوذ باللہ ناپاکی سے بنائے گئے ہیں، یہ لازم آئے گا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ نے ایک ذریعہ بنایا ہے انسان کے پیدا کرنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب ایک انسان نطفے سے پیدا ہوا، منی سے پیدا ہوا تو اب اس کا جسم ناپاک ہے، ایسا تھوڑی ہوگا، ایسا تو نہیں ہوگا۔ لیکن خیر اپنے اپنے اقوال ہیں، تو بعض کے نزدیک منی ناپاک ہے اور بعض کے نزدیک پاک ہے، لیکن جمہور کا قول یہی ہے کہ منی ناپاک ہے، اگر کپڑے پر لگ جائے تو اس کو دھونا ضروری ہے۔ باب نمبر 189 فرق المنی من الثوب، منی اگر کپڑے پر لگ جائے تو اس کو کھرش دینا یہ بھی کافی ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ منی گاڑی ہو اور سوکھ گئی ہو، اس کو کھرش دینے سے اس کا کوئی اثر کپڑے پر باقی نہ رہتا ہو تو اس وقت منی کا صرف کھرش دینا کافی ہے، ورنہ اگر منی تر ہے یعنی منی کچی ہے اور پتلی ہے جو کپڑے کے اندر تک چلی گئی ہے تو پھر اس کو صرف کھرش دینا کافی نہیں ہے، اس کو دھونا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 299 اخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ابي هاشم عن ابي مجلز عن الحارث بن نوفل عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت افرك الجنابة وقالت مرة اخرى المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں مل ڈالتی تھی، یعنی میں کھرش دیتی تھی، جیسے ہم کھرشنا جس کو کہتے ہیں کھرید کر نکال دینا، کھرشنا یا رگڑ دینا ناخن سے، تو مل ڈالتی تھی منی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے جب وہ خشک ہو جاتی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ منی کا دھونا ضروری نہیں ہے، لیکن کب؟ اس وقت جب کہ منی سوکھ جائے اور منی گاڑی ہو اور صرف کھرش دینے سے وہ نکل جاتی ہو تو پھر منی کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ اگر منی پتلی ہو اور کپڑے میں سرایت کر گئی ہو یعنی کپڑے نے جذب کر لیا ہو منی کو اور کپڑا گیلا ہو تو پھر دھونا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 300 اخبرنا عمرو بن یزید قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبہ قال الحكم اخبرني عن ابراہیم عن حماد بن الحارث ان عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت لقد رأيتني وما ازيد على ان افرکہ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یقیناً میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کھرچ ڈالتی تھی، یعنی اس کو دھوتی نہیں تھی، تو کھرچ ڈالتی تھی۔ ہم نے ایک مرتبہ بتلا دیا کہ منی گاڑی ہو اور کپڑا سوکھا ہو اور صرف کھرچ دینے سے وہ نکل جایا کرتا ہو۔ حدیث نمبر 301 اخبرنا الحسین بن حریث انبأنا سفیان عن منصور عن ابراہیم عن حمام عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كنت افرکہ من ثوب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں مل ڈالتی تھی منی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے۔ حدیث نمبر 302 اخبرنا شعیب بن یوسف عن یحیی بن سعید عن الاعمش عن ابراہیم عن حمام عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت كنت انا افرکہ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں خود مل ڈالتی تھی، یہاں پر تاکید کے ساتھ کنت انا افرکہ، میں خود کھرش دیا کرتی تھی منی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے۔ اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ منی گاڑی ہو اور کپڑا سوکھ گیا ہو اور منی بھی سوکھ گئی ہو، یا سوکھی تو نہ ہو لیکن ایسی ہو کہ صرف کھرچ دینے سے منی کپڑے سے نکل جایا کرتی ہو تو صرف کھرچ دینا کافی ہے۔ حدیث نمبر 303 اخبرنا شعیب بن یوسف عن یحیی بن سعید عن الاعمش عن ابراہیم عن حمام عن عائشة قالت كنت أراه في ثوب رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فأحکہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں دیکھتی تھی منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں تو کھرچ ڈالتی تھی اس کو۔ حدیث نمبر 304 اخبرنا قتیبہ قال حدثنا حماد بن زید عن ہشام بن حسان عن ابی معشر عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت لقد
رأیتنی افرق الجنابۃ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے اسود سے کہا تو نے دیکھا ہوتا تو میں مل ڈالتی تھی منی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے، یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ شاید تو نے دیکھا ہوگا کہ میں ایسا کیا کرتی تھی، یعنی منی کو کھرچ دیا کرتی تھی۔ حدیث نمبر 304 اخبرنا محمد بن کامل المروزی قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأحته منه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا اس وقت تو نے دیکھا ہوتا میں پاتی تھی منی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں تو چھیل ڈالتی تھی اس کو۔ فأحته کا لفظ یہاں پر آیا ہے، اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے کپڑے کو صاف کرنے کے بارے میں ایک جگہ ارشاد فرمایا حتی ہی، اس کو حتی یعنی لکڑی سے اس کو کھرچ ڈالو، تو وہی لفظ یہاں پر بھی استعمال ہوا ہے فأحته، میں اس کو چھیل ڈالتی تھی یعنی اس کو کھرچ دیا کرتی تھی، لکڑی سے ہو یا اپنے ہی ہاتھ سے ہو، ناخن وغیرہ سے۔ باب نمبر 190 بول الصبی الذی لم یأکل الطعام، جو لڑکا کھانا نہیں کھاتا اس کے پیشاب کے بارے میں کیا مسائل ہیں، کیونکہ ایک الگ الگ مسائل ہیں، جو کھانا کھاتا ہو اس کے الگ مسائل ہیں، جو کھانا نہیں کھاتا اس کے الگ مسائل ہیں، کیونکہ جو کھانا کھاتا ہے اس کی ناپاکی زیادہ ہوتی ہے اور جو کھانا نہیں کھاتا صرف دودھ پیتا ہے اس کی ناپاکی زیادہ نہیں ہوتی، کیونکہ کھانا جو کھاتا ہے اس کے پیشاب میں بدبو بھی آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کا پیشاب یعنی اب جیسا عام مرد ہوتا ہے ویسا اس کا پیشاب ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں پر اس کو الگ بیان کیا۔ حدیث نمبر 305 اخبرنا قتیبہ عن مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ عن ام قیس بنت محصن انها اتت بابن لها صغیر لم يأکل الطعام الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجلسه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله۔ حضرت ام قیس بنت محصن سے روایت ہے کہ وہ اپنے چھوٹے لڑکے کو لے کر آئیں جو ابھی کھانا نہ کھاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا، اس لڑکے نے پیشاب کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر اس پر چھڑک دیا یا بہا دیا اور دھویا نہیں۔ لم یغسلہ کا لفظ یہاں پر بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ اس کپڑے کو دھویا نہیں۔ تو یہ کس لڑکے کا پیشاب ہے؟ جو ابھی کھانا نہیں کھاتا ہے، کیونکہ اس کے پیشاب میں بھی بدبو بھی نہیں آتی ہے اور پیشاب میں اتنی گندگی اور ناپاکی اس کی نہیں آتی ہے، لیکن پانی بھی ایسے چھڑک دینا چاہیے کہ پانی نجاست کا پورا اثر، پیشاب کا پورا اثر ختم اور زائل ہو جائے۔ یہاں پر امام نووی کا ایک قول بیان کیا گیا ہے کہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا چھڑک دینے سے یہ نہیں نکلتا، یعنی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسے کمسن لڑکے کا پیشاب پاک ہے، بلکہ تخفیف کے لیے ایسا کیا، یعنی آسانی کے لیے، سہولت کے لیے، کیونکہ جو لڑکے ابھی کھانا نہیں کھاتے ہیں وہ ہمیشہ ماں کے پاس یا ان کے باپ کے پاس ہوتے ہیں اور اکثر و بیشتر ان کو پیشاب نکل جاتا ہے بار بار دودھ پینے کی وجہ سے، تو اس لیے تھوڑی سی تخفیف دی گئی کہ بار بار کہاں دھوئیں گے، تو تھوڑی سی سہولت اور آسانی دی گئی ہے کہ وہ ایسا صرف پانی چھڑک کر یا پانی بہا کر اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ اور علماء کا اس کے اندر اختلاف بھی ہے اس بارے میں، بعض کے نزدیک پانی چھڑکنا لڑکے کے پیشاب میں کافی ہے اور لڑکی کے پیشاب کو دھو ڈالنا چاہیے، اور بعضوں کے نزدیک دونوں میں چھڑکنا کافی ہے اور بعض علماء کے نزدیک دونوں کو دھونا ضروری ہے۔ لیکن اتنا یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ جو ابھی یعنی جو لڑکا کھانا نہیں کھاتا اس کے پیشاب پر صرف یعنی مطلب جس کپڑے کو اس کا پیشاب لگا ہو پانی چھڑک دینا کافی ہے، لیکن لڑکی جو ابھی دودھ پی رہی ہے، کھانا نہیں کھا رہی ہے، اتنی چھوٹی ہے، لیکن اگر اس کا پیشاب لگ جائے کپڑے پر تو پھر اس کو دھونا ضروری ہے، کیونکہ لڑکی کے پیشاب میں زیادہ بدبو ہوتی ہے اور لڑکی کا پیشاب زیادہ گندا اور ناپاک ہوتا ہے۔ ویسے پیشاب تو خیر دونوں ناپاک ہوتے ہیں، لیکن لڑکی کے پیشاب میں گندگی اور بدبو زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو مکمل دھو دینا چاہیے۔ حدیث نمبر 306 اخبرنا قتیبہ عن مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصبی
فبال علیہ فدعا بماء فاتبعہ ایاہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکا لایا گیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر پانی بہا دیا، یعنی اس کو باضابطہ رگڑ کر دھویا نہیں، صرف پانی ڈال کر اس کو بہا دیا۔ باب نمبر 191، بول الجاریہ، لڑکی کے پیشاب کا بیان۔ یہ لڑکی کے پیشاب کے مسائل ہیں۔ اس سے پہلے جو آیا بھی ہم نے جو حدیثیں پیش کی، یہ لڑکے کے پیشاب کے بارے میں تھی جو ابھی دودھ نہیں پیتا، یہ لڑکی کے پیشاب کے بارے میں ہے۔ حدیث نمبر 307، اخبرنا مجاہد بن موسیٰ قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا یحیی بن الولید قال حدثنی محل بن خلیفہ قال حدثنی ابو السمح قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغسل من بول الجاریۃ ویرش من بول الغلام۔ اس حدیث کے اندر مختصر طور پر جامعیت کے ساتھ دونوں کا حکم بتلا دیا گیا ہے، لڑکے کے پیشاب کا حکم بھی اور لڑکی کے پیشاب کا حکم بھی بتایا گیا ہے۔ حضرت ابو سمح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھویا جائے کپڑا لڑکی کے پیشاب سے، یعنی لڑکی کا پیشاب اگر لگ جائے تو دھویا جانا چاہیے، اور پانی چھڑک دیا جائے لڑکی کے پیشاب سے، یعنی اگر لڑکی کا پیشاب لگ جائے تو دھونا چاہیے، لڑکے کا اگر پیشاب لگ جائے تو صرف پانی چھڑک دینا بھی کافی ہے۔ باب نمبر 192، بولو ما یؤکل لحمہ۔ اب یہاں تک جو تھا وہ انسان کے پیشاب، چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، اس کا بیان تھا۔ اب یہاں پر جانوروں کے پیشاب کا ذکر ہے، اور ان جانوروں کے پیشاب کا ذکر ہے ما یؤکل لحمہ، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، یعنی حلال جانوروں کے پیشاب کا یہاں پر ذکر ہے کہ ان کا کیا حکم ہے، آیا ان کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک ہے، اگر ناپاک ہے تو کتنا لگے تو دھونا ضروری ہے، وہ مسائل ہیں یہاں پر۔ باب نمبر 192، بول ما یؤکل لحمہ، جن جانوروں کا گوشت حلال ہے ان کے پیشاب کا بیان۔ حدیث نمبر 308، اخبرنا محمد بن عبد الاعلی قال حدثنا یزید بن زریع قال حدثنا سعید قال حدثنا قتادہ ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان اناسا او رجالا من عکل قدموا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتکلموا بالاسلام فقالوا یا رسول اللہ انا اہل زرع ولم نکن اہل ریف واستوخموا المدینة فأمر لهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها وأبوالها فلما صحوا وكانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبعث الطلب في آثارهم فأتي بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وأرجلهم ثم تركوا في الحرة على حالهم حتى ماتوا۔ اس حدیث میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ تو یہ بتایا گیا ہے کہ حلال جانور کا پیشاب بھی حلال ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کے لوگوں کو پیشاب یعنی حلال جانور کا پیشاب پینے کا بھی حکم دیا تھا۔ یہ یا تو اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے تو اول اسلام میں تھا، یعنی اسلام کے ابتدائی زمانے میں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سزا کے ان کو کہا تھا، یا پھر بطور دوا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کا یعنی حلال جانور کا پیشاب پینے کا ان کو حکم فرمایا تھا۔ پہلے آپ حدیث کا ترجمہ سن لیں، اس کے بعد سمجھ میں آئے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چند آدمی عقل کے، یعنی عقل ایک قبیلے کا نام ہے، کیونکہ عرب میں بہت سارے قبیلے ہوا کرتے تھے اور ہر آدمی ہر فرد اپنے قبیلے سے پہچانا جایا کرتا تھا۔ تو عقل کے چند آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور زبان سے اسلام قبول کیا، یعنی صرف زبان سے کہا نفاق کے طور پر، اور دل میں ان کے اسلام نہیں تھا۔ پھر کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانور والے ہیں، یعنی ہم جانور والے ہیں، یعنی ہمارے پاس حلال جانور ہیں جن کا دودھ پیا جاتا ہے، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، اور کھیتی باڑی والے نہیں ہیں، یعنی ہم کھیتی وغیرہ نہیں کرتے، بلکہ صرف دودھ پر گزارا کر لیتے ہیں اور وہ گوشت کھا کر گزارا کر لیتے ہیں، لیکن کھیتی وغیرہ ہم نہیں کرتے۔
اور ان کو مدینے کی ہوا موافق نہ آئی، یعنی جیسا ہم کہتے ہیں کہ پانی نہیں جما یا فضا کی وجہ سے ہوا بدل گئی، ہوا کی تبدیلی ہونے کی وجہ سے بیمار ہو گئے، تو اس طرح ان کو مدینے کی ہوا نہیں بنی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کئی اونٹوں اور ایک چرواہے کا حکم دیا، یعنی آپ نے انتظام کروایا کہ ان کے لیے اونٹوں کا انتظام کیا جائے، اور ان اونٹوں کے چروانے کے لیے ایک چرواہے کا بھی انتظام، یعنی چرانے والے کا بھی آپ نے انتظام کیا، اور ان سے کہا تم مدینے سے باہر جا کر رہو اور ان جانوروں کا دودھ اور پیشاب پیو، یعنی ان جانوروں کا جو دودھ ہے وہ بھی پیو، اور ان کا جو پیشاب ہے جانوروں کا وہ بھی پیو۔ تو وہ سب وہاں پر چلے گئے، یعنی مدینے سے باہر چلے گئے۔ جب اچھے ہو گئے، یعنی جب ان کی بیماری ختم ہو گئی جو مدینے کی ہوا نہ بننے کی وجہ سے آئی تھی، تو جب وہ شفا یاب ہو گئے، اچھے ہو گئے، اور وہ حرہ کے ایک جانب تھے، حرہ ایک مقام کا نام ہے، تو حرہ کی جانب تھے تو کافر ہو گئے، یعنی چونکہ اسلام جو قبول کیا تھا وہ صرف زبانی اسلام قبول کیا تھا اور زبان سے مسلمان ہوئے تھے، تو اب وہ کافر ہو گئے مسلمان ہونے کے بعد، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر کے اونٹ بھگا لے گئے، یعنی غداری کی انہوں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیماری ختم کرنے کے لیے چند اونٹوں کا انتظام کیا اور اونٹوں کے چرانے والے چرواہے کا بھی انتظام کیا، تو انہوں نے کیا کیا، ان کو شفا ملنے کے بعد، صحت ملنے کے بعد چرواہے کو مار دیا اور اونٹ لے کر بھاگ گئے۔ جب یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوہ لگانے والوں کو، یعنی گھات لگانا جس کو کہتے ہیں، یا تاک میں لگ جانا، تو تاک لگانے والوں کو ان کے پیچھے بھیجا۔ وہ لوگ ہو کر آئے، یعنی مطلب وہ لوگ جا کر آ گئے، تو ان کی آنکھیں سلائی پھیر کر پھوڑی گئیں اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہیں حرہ میں چھوڑ دیا اپنی حالت پر، یہاں تک کہ تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ تو یعنی ان کو پھر بعد میں سزا بھی دی گئی جن لوگوں نے ایسا کیا تھا۔ تو یہاں پر اس حدیث میں ہمیں اصل بتانا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پینے کا بھی حکم دیا اور پیشاب کے بھی پینے کا حکم دیا، حلال جانور کے یعنی اونٹ کے۔ تو یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی جانب سے وحی بھیج کر بتلا دیا گیا ہو کہ انہوں نے صرف زبانی اسلام قبول کیا ہے، دل سے اسلام قبول نہیں کیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سزا کے دھوکہ دینے کی وجہ سے آپ نے اس طرح کا حکم فرما دیا ہو کہ پیشاب پیو۔ ایک بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ ان کی جو بیماری کی دوا تھی وہ اونٹ کے پیشاب میں تھی ہوگی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا دودھ بھی پینے کا حکم فرمایا، اونٹ کا پیشاب بھی پینے کا ان کو حکم دیا، تاکہ اس کے پیشاب پینے کی وجہ سے ان کو صحت مل جائے، شفا مل جائے۔ یہ تھا۔ تو یہ دو باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یعنی پیشاب پینے کی اجازت ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں گے آگے بہت ساری حدیثیں آئیں گی جہاں پر یعنی ان کا بھی پیشاب ناپاک ہے، اس طرح کی حدیثیں آئیں گی۔ حدیث نمبر 309 اخبرنا محمد بن وهب حدثنا محمد بن سلمة عن ابي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن حانثة عن طلحة بن مصرف عن يحيى بن سعيد عن انس بن مالك قال قدم اعراب من عرينة الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فاسلموا فاجتووا المدينة حتى اصفرت الوانهم وعظمت بطونهم فبعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى لقاح له وامرهم ان يشربوا من البانها وابوالها حتى صحوا فقتلوا راعيها واستاقوا الابل فبعث نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم في طلبهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم قال أمير المؤمنين عبد الملك لأنس وهو يحدثها هذا الحديث بكفر أم بذنب قال بكفر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، چند لوگ قبیلے عرینہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام قبول کیا۔ ان کو مدینے کی ہوا موافق نہ ہوئی، یعنی ہوا سازگار نہیں ہوئی ان کے لیے، تو ان کے رنگ زرد ہو گئے، یعنی ان کے رنگ پیلے ہو گئے، ان کے چہرے پیلے ہو گئے اور پیٹ بڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دودھ والی اونٹنی دے کر حکم کیا کہ اس کا دودھ اور پیشاب پئیں، تو انہوں نے پی لیا، یہاں تک کہ اچھے ہو گئے۔ تو چرواہے کو قتل کر کے اونٹ ہانک کر لے گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان کی گرفتاری کے لیے بھیجا، وہ گرفتار ہو کر آئے تو ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے، یعنی وہ بھاگنے والوں کا اور یہ غداری کرنے والوں کے ہاتھ بھی کاٹے اور پاؤں بھی کاٹے، اور آنکھوں میں سلائیاں پھرائیں، یعنی جو سلائی ہوتی ہے وہ سلائیاں آپ نے سزا کے طور پر ان کی آنکھوں میں پھیریں۔ عبد الملک بن مروان نے جو امیر تھا مسلمانوں کا، انس سے اس حدیث کے بیان کرتے وقت پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا کفر کی وجہ سے دی یا قصور یعنی غلطی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے کہ انہوں نے چرواہے کو مار دیا اور اونٹ لے کر بھاگ گئے، اس وجہ سے، یا پھر اسلام سے پھر جانے کی وجہ سے کیوں آپ نے سزا دی؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کفر کی وجہ سے، قال بکفر، کفر کی وجہ سے، یعنی مرتد ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹے، پیر کاٹے اور ان کے آنکھوں میں سلائیاں پھرا دی، یہاں تک کہ جیسا کہ اس سے پہلے والی حدیث میں آیا کہ یہاں تک کہ وہ مر گئے تڑپ تڑپ کر۔ قال ابو عبد الرحمن لا نعلم احدا قال عن يحيى عن انس في هذا الحديث غير طلحه والصواب عندي والله تعالى اعلم، يحيى عن سعيد بن المسيب مرسل۔ تو یہاں پر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے سند کے بارے میں کچھ بتلایا ہے کہ یحییٰ کو انس سے روایت کرتے ہوئے اس حدیث میں نے نہیں سنا ہے۔ باب نمبر 193، فرس ما یؤکل لحمہ یصیب الثواب، حلال جانور کا گوہ کپڑے میں لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے، یعنی اس کی لید جو ہوتی ہے یا اس کا جو گوبر وغیرہ جو ہوتا ہے اگر وہ لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 310، اخبرنا احمد بن عثمان ابن حکیم قال حدثنا خالد یعنی ابن مخلد قال حدثنا علی وهو ابن صالح عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون قال حدثنا عبد الله في بيت المال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وملأ من قريش جلوس وقد نحروا وجزروا فقال بعضهم أيكم يأخذ هذا الفرس بدمه ثم يمهله حتى يضع وجهه ساجدا فيضعه يعني على ظهره، قال عبد الله فانبعث أشقاها فأخذ الفرس فذهب به ثم أمهله فلما خر ساجدا وضعه على ظهره، فأخبرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جارية فجاءت تسعى فأخذته من ظهره فلما فرغ من صلاته قال اللهم عليك بقريش 3 مرات، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط حتى عد 7 من قريش، قال عبد الله فوالذي أنزل عليه الكتاب لقد رأيتهم صرعى يوم بدر في قليب واحد۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کعبے کے پاس، اور ایک جماعت قریش کے لوگوں کی بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے ایک اونٹ کاٹا، انہوں نے ذبح کیا، اور ان میں سے کسی نے کہا، یعنی وہ کہنے والا ابو جہل تھا، تم میں سے کون ایسا ہے جو اس پلیدی کو یعنی اس گندگی کو جو اونٹ کی لید یا اونٹ کا گوبر کہیے وہ جو تھی اس کو لے کر کھڑا رہے، جب یہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جب یہ شخص سجدہ کرے تو ان کی پیٹھ پر رکھ دے۔ ایک بدبخت ان میں سے اٹھ کھڑا ہوا اور وہ گندگی یعنی وہ لید لے کر ٹھہرا رہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس بدبخت نے وہ لید وہ گندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر یعنی پیٹھ پر آپ کے رکھ دی۔ یہ خبر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو پہنچی، جو اس زمانے میں ابھی چھوٹی، جاریہ کا لفظ استعمال کیا گیا کہ ابھی چھوٹی تھی، نابالغ تھی بچی، تو ڈرتی ہوئی آئی اور لید یعنی پلیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ سے اٹھا لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اللہ تو قریش سے سمجھ لے، 3 بار، یعنی اے اللہ قریش کو میں اب تیرے حوالے کرتا ہوں، قبیلے قریش کے ان لوگوں کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تو جو چاہے ان کو سزا دے دے۔ یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اور فرمایا یا اللہ تو ابو جہل بن ہشام اور شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور عقبہ بن ابی معیط، اسی طرح 7 آدمیوں کا قریش میں سے نام لیا اور فرمایا ان سے تو سمجھ لے، یعنی ان کو تو اپنی طرف سے اپنا جو معاملہ کرنا چاہتا ہے تو وہ ان سے معاملہ کر لے، یعنی ان کو سزا دے دے۔
عبداللہ نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا، میں نے ان سب لوگوں کو بدر کے دن ایک اندھے کنویں میں گرا ہوا پایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا اثر تھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا بھی نہیں دی بلکہ صرف معاملہ اللہ کے حوالے کیا، اگر بد دعا دیتے تو اور برا بھی حال ان کا ہوتا تھا۔ باب نمبر 194 البزاق یصیب الثوب، کپڑے کو اگر تھوک لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے، یعنی اس کو دھو دینا چاہیے، کیا کپڑا نجس ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 311 اخبرنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل عن حمید عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ طرف ردائه فبصق فيه فرد بعضه على بعض۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے کونے میں تھوکا، پھر الٹ پلٹ کر اس کو مل ڈالا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بعض وقت نماز میں بھی یہ اجازت ہے یا مسجد میں بھی اجازت ہے کہ اگر آپ کو نماز میں تھوک آ گیا، یعنی بلغم وغیرہ آ گیا، تو آپ نماز میں ہیں، تھوک بھی نہیں سکتے، اور آپ کے دائیں بائیں لوگ ہیں، پیچھے بھی لوگ ہیں، تو آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں، اپنے کپڑے میں تھوک کر اس کو، جیسے مثال کے طور پر یہاں آپ نے تھوک لیا تو اس کو کپڑے سے نیچے کے کپڑے سے اوپر کے کپڑے سے اس کو رگڑ سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، یا پھر اسی طرح کوئی اور طریقہ ہو تو وہ بھی اختیار کر لیا جا سکتا ہے۔ تو لیکن یہاں پر جو طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چادر، جو آپ نے چادر اڑی تھی، آپ کی جو کملی وغیرہ جو بھی تھی، اس میں آپ نے ایک کونے پر تھوک ڈال دیا، یعنی آپ نے تھوکا، پھر اس کو نیچے اوپر کر کے اس کو مل دیا، یعنی اس کو برابر کر دیا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تھوک کی وجہ سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 312 اخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبہ قال سمعت القاسم ابن مہران يحدث عن ابي رافع عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه والا فبزق النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في ثوبه ودلكه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہو تو اپنے سامنے نہ تھوکے، نہ داہنی طرف بلکہ بائیں طرف یا پاؤں کے تلے تھوک لے، نہیں تو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے تھے اسی طرح تھوکے۔ وہ کیا ہے، ہاکذا فی ثوبہ ودلکہ، وہ یہ ہے کہ اپنے کپڑے میں تھوکے اور اس کو مل ڈالے، جیسا کہ پہلی حدیث اس باب کی بتائی گئی۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ داہنی طرف نہ تھوکے بلکہ بائیں طرف تھوکے یا پھر نیچے کی طرف تھوکے۔ یہ اس کے اندر دو باتیں ہیں کہ داہنی طرف کیوں نہیں تھوکنا ہے۔ ایک بات تو اس کے اندر یہ ہے کہ داہنی طرف آپ کے کوئی دوسرا مصلی ہے، دوسرا آدمی کھڑا ہوا ہے، تو داہنی طرف اس کو نہیں تھوکنا چاہیے، بلکہ بائیں طرف اگر کوئی نہیں ہے تو بائیں طرف آپ تھوک سکتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ داہنی جانب جو ہے یہ عزت کی جانب ہے اور قابل احترام سمت ہے، یہ قابل احترام جگہ ہے یہ داہنی جانب، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی حدیث میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن، اکثر جو اچھے کام ہوتے تھے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنی طرف کو زیادہ ترجیح دیتے تھے، یعنی رائٹ سائڈ کو زیادہ ترجیح دیتے تھے، رائٹ سائڈ آپ کام شروع کرتے تھے۔ تو اب تھوکنا چونکہ اچھا کام نہیں ہے اور تھوک جو ہے ایک ظاہر سی بات ہے گندی چیز ہے، ناپاک چیز تو نہیں ہے لیکن گندی چیز ہے، اس لیے داہنی جانب تھوکنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ داہنی جانب نہیں تھوکنا چاہیے، کیونکہ داہنی جانب جو ہے وہ اچھی سمت ہے اور بائیں جانب تھوک سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اور لگے ہاتھ ہم آپ کو یہ بھی بتلا دیں کہ سامنے بھی نہیں تھوکنا چاہیے، سامنے اگر تھوکیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہوا کی وجہ سے یا آپ اگر ڈائریکٹ اگر آپ براہ راست سامنے تھوکتے ہیں تو پھر اس کا آپ کے جسم پر اثر گر سکتا ہے، اس کے چھینٹے اچھل سکتے ہیں، اس لیے بائیں جانب تھوڑا سا جھک کر تھوک لیں، آپ محفوظ بھی رہیں گے۔ اور جیسے آپ کھڑے ہوئے ہیں اور قبلے کی طرف آپ کا چہرہ ہے تو قبلے کی طرف بھی آپ نہیں تھوکنے چاہیے، اور قبلے کی طرف کبھی بھی کسی بھی وقت نہیں تھوکنا چاہیے۔ مثلا آپ اس طرح کھڑے ہوں کہ باہنی طرف آپ
تھوکنے والے ہوں تو بائیں طرف آپ کا قبلہ ہے، سامنے بھی آپ نہیں تھوک سکتے، دائنی جانب بھی آپ نہیں تھوک سکتے، تو آپ تھوڑا سا مڑ جائیں اور بائیں طرف تھوک لیں۔ ایک تھوکنے کا طریقہ ہے تاکہ قبلے کا بھی اس کے اندر احترام ملحوظ رکھا جائے اور داہنی جانب کا بھی احترام ملحوظ رکھا جائے، اور سامنے جو ہوتا ہے جیسے چہرہ ہے تو یہ بھی ایک عزت کا مقام ہے سامنے، تو ورنہ اگر آپ کو وہاں پر آپ مڑ نہیں سکتے ہیں، جیسے بائیں جانب آپ کے قبلہ ہے اور دائیں جانب آپ تھوک نہیں سکتے، تو آپ وہاں پر سامنے تھوک سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے کوشش کرنا چاہیے کہ اچھی سمتوں کی قدر کی جائے، اچھی سمتوں کا احترام کیا جائے۔ یہاں تک جو تھا یہ جیسے حلال جانوروں کے پیشاب کی بات چلی، پھر اس کے بعد اس سے پہلے لڑکے کے پیشاب کے بارے میں جو کھانا نہیں کھاتا، پھر اس کے بعد لڑکی کے بارے میں، پھر اس کے بعد یہاں پر تھوک کے بارے میں بتلایا گیا۔ اب یہاں سے یعنی گویا کہ ایسا سمجھیے کہ وضو کا مکمل بیان آ گیا، غسل کا مکمل بیان آ گیا، اور کپڑے کے متعلق بعض مسائل آپ کے سامنے آ گئے، اور حیض کے مسائل، نفاس کے مسائل، استحاضہ کے متعلق مسائل آ گئے ہیں۔ گویا کہ پانی سے جتنے تعلق رکھتے تھے مسائل وہ آپ کے سامنے آ گئے۔ اب یہاں سے تیمم کا باب شروع ہو رہا ہے، یعنی تیمم کب، کیسے اور کیوں کیا جائے اور کن عبادتوں کے لیے کیا جائے۔ پہلے تو یہاں پر تیمم کا آغاز اور تیمم کب مشروع ہوا، یعنی شریعت میں تیمم کب سے آیا، تو اس کے بارے میں بتلائیں گے۔ وہ ایک حدیث ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، ایک طویل حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اس کے بعد ہم آپ کو اس کے سامنے اس کا ترجمہ سنا کر تھوڑی سی تشریح کریں گے۔ باب نمبر 195 یعنی 195، بدء التیمم، تیمم کا آغاز، تیمم کب شروع ہوا۔ حدیث نمبر 313، اخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا في البيداء أو ذات الجيش انقطع عقد فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس أبا بكر رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي وقد نام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبستي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فما منعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله عز وجل آية التيمم فقال أسيد بن حزير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں نکلے، جب بیدا یعنی ایک مقام کا نام ہے، جب مقام بیدا یا ذات الجیش میں پہنچے تو میرا ہار جو ہوتا ہے جس کو عقد کہا جاتا ہے تو وہ ٹوٹ کر گر پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ڈھونڈنے کے لیے رک گئے اور ٹھہر گئے، اور لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہر گئے، لیکن وہاں پانی نہ تھا، نہ لوگوں کے ساتھ پانی تھا۔ لوگ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا دیکھتے ہیں آپ کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے ساتھ لوگوں کو بھی ٹھہرا دیا ایسے مقام پر جہاں پانی نہیں ہے نہ لوگوں کے پاس پانی ہے۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ کر سو گئے تھے۔ انہوں نے کہا تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور لوگوں کو ایسے مقام پر روک دیا جہاں پانی نہیں ہے نہ ان کے پاس پانی ہے، اور مجھ پر غصہ ہوئے اور میری کوکھ میں کوچنے لگے، یعنی یہ جو بازو ہے یہاں پر آپ تھوڑا سا دھکا دینے لگے تو، اور میری کوکھ میں کوچنے لگے، لیکن میں نے ہلچل نہیں کی، یعنی
میں نے ہلا نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ران پر سوئے ہوئے تھے، میں نے ہلچل نہیں کی، صرف اسی وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا۔ جب صبح کو اٹھے تو پانی نہ تھا، بعض صحابہ نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی، جیسے دوسری روایت میں ہے۔ تب اللہ رب العزت نے تیمم کی آیت اتاری۔ اسید بن حضیر نے کہا، یہ تمہاری پہلی ہی برکت نہیں ہے ایسے اے ابو بکر کے گھر والوں، یعنی تمہاری وجہ سے بہت سی برکتیں اور راحتیں مسلمانوں کو ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، پھر ہم نے اپنا اونٹ اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو میرا ہار اس کے تلے پایا، یعنی اونٹ کے نیچے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار تھا، جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھیں کہ وہ کھو گئی تھی، اس کو یعنی وہ گم گیا تھا۔ تو یہ واقعہ ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے تیمم کو یعنی تیمم کے حکم کو نازل کیا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یعنی اگر تم پانی نہ پاؤ، فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً، اگر تم پانی نہ پاؤ تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ یہ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی۔ باب نمبر 196، التیمم فی الحضر، یعنی اقامت میں مقیم رہتے ہوئے تیمم کرنا، یعنی شہر میں رہتے ہوئے، تو خیر سفر کی بات تھی۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، اور فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً، پھر پانی بھی نہیں ہے تمہارے پاس، سفر میں بتلایا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر جو حدیث پیش کی جا رہی ہے وہ حضر کی ہے، یعنی سفر کے علاوہ آپ اپنے گھر پر ہیں تو تیمم کا کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 314، اخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة حتى دخلنا على أبي جهيم ابن الحارث ابن الصمة الأنصاري فقال أبو جهيم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بير الجمل ولقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم علیہ حتی اقبل علی الجدار فمسح بوجهه ویدیہ ثم رد علیہ السلام۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو مولا تھا یعنی غلام تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے، میں اور حضرت عبداللہ بن یسار رضی اللہ عنہ جو غلام تھے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے، دونوں ابو جہیم بن حارث رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیر جمل، جو ایک مقام کا نام ہے کیونکہ وہاں پر ایک کنواں تھا، بیر کہتے ہیں کنواں، تو ایک بیر جمل سے تشریف لائے، راہ میں یعنی تشریف لائے، راستے میں ایک شخص ملا، اس نے سلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے پاس آئے اور منہ اور دونوں ہاتھوں پر مسح کیا، پھر سلام کا جواب دیا۔ تو یہ جو تیمم یعنی یہاں پر کہا گیا ہے کہ آپ بیر جمل یعنی اس مقام پر تھے، جبکہ آپ سفر میں بھی نہیں تھے، تو ایسی حالت میں بھی آپ نے تیمم کیا، لیکن اس تیمم سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے لیے یا قرآن کے چھونے کے لیے یہ تیمم کیا ہو، بلکہ صرف ایک عام بات ہے، اور اس میں بھی ایک بات یہ بتلائی گئی ہے کہ جو تیمم کیا گیا، تیمم یعنی ایک شخص نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا بلکہ تیمم کر کے آپ نے جواب دیا، تو ہو سکتا شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گوارا نہ کیا ہو کہ بغیر وضو کے میں اس کو جواب دے دوں، تو فوراً اس کو جواب بھی دینا ضروری تھا کیونکہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو وضو کا نائب ہے، شاید پانی وہاں پر قریب نہ تھا ہو اور یا وضو کرنے میں وقت لگ جایا کرتا تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دیوار دیکھی اور تیمم کر کے اس کا جواب دے دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز کے لیے آپ نے تیمم کیا حضر میں رہتے ہوئے یعنی اقامت میں رہتے ہوئے۔ باب نمبر 197، التیمم فی الحضر، بغیر سفر کے تیمم کرنے کا بیان، یعنی وہی اب جو حدیث گزری ہے۔ حدیث نمبر 315، اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبہ عن سلمة عن زر عن ابن عبد الرحمن ابن ابزع عن ابيه ان رجلا اتى عمر رضی اللہ تعالی عنہ فقال انی اجنبت فلم اجد الماء قال عمر
لا تصلی فقال عمار بن یاسر یا امیر المؤمنین اما تذکر اذ انا وانت فی سریۃ فجنبنا فلم نجد الماء فاما انت فلم تصلی واما انا فتمعكت في التراب فصليت فاتينا النبي صلى الله عليه واله وسلم فذكرنا ذلك له فقال انما كان يكفيك فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه الى الارض ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه وسلمة الشك لا يدري فيه الى المرفقين او الى الكفين فقال عمر نوليك ما توليت۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور پوچھا کہ میں جنوبی ہوا اور پانی نہ پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نماز نہ پڑھو، یعنی قضا کر لو، جب پانی مل جائے اس وقت غسل کر کے نماز پڑھ لو۔ عمار رضی اللہ عنہ نے کہا اے امیر المؤمنین، تم کو یاد نہیں ہے جب میں اور تم دونوں ایک لشکر میں تھے اور ہم کو جنابت ہوئی تھی اور پانی نہ ملا تھا اور تم نے نماز ہی نہ پڑھی تھی اور میں نے مٹی میں لوٹ کر نماز پڑھ لی تھی؟ یعنی وہ تو وضو کے لیے وضو کا تیمم تو معلوم تھا، اب جنابت کی حالت میں کیا کریں، پانی نہ ملے تو حضرت عمار نے کیونکہ جنابت کا تیمم ہے، غسل کا تیمم ہے، اس لیے انہوں نے زمین میں لوٹ پوٹ کر دیا تھا، یعنی مٹی پر انہوں نے لوٹا تھا اور سارے جسم کو مٹی سے چور کر لیا تھا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ دونوں ایک لشکر میں تھے اور ہم کو جنابت ہوئی تھی اور پانی نہ ملا تھا اور تم نے نماز ہی نہ پڑھی تھی اور میں نے مٹی میں لوٹ کر نماز پڑھ لی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کافی تھا، یعنی جو اصل وضو کا تیمم ہے وہ کافی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے۔ یعنی اب پھر وہ بتا رہے ہیں کہ وضو کا تیمم اور غسل کا تیمم ایک ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر ان کو پھونکا اور منہ اور دونوں ہاتھوں پر پھیرے۔ سلمہ نے شک کیا ہے کہ ہاتھوں کا مسح دونوں پہنچوں تک یا دونوں کوہنیوں تک کیا ہے۔ مسلم کی روایت دونوں پہنچوں کا مسح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم تمہارے ہی سپرد کرتے ہیں جو تم نے بیان کیا۔ تو وضو اور غسل ان دونوں کا تیمم بالکل ایک ہی طرح ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن صرف نیت کا فرق ہے۔ وضو کا تیمم کرنے والا وضو کی نیت کرے اور غسل کا تیمم کرنے والا غسل کی نیت کرے۔ طریقہ کیا ہے غسل اور وضو کے تیمم کا؟ طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی دیوار پر، یعنی مٹی کی جو دیوار ہوتی ہے یا مٹی پر یا پتھر پر آپ دونوں ہاتھ اپنے اس طرح ماریں، یعنی دونوں ہاتھ اس طرح آپ اس کو ٹچ کریں، لگائیں، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے اس کو پھونکا، آپ نے اس طرح پھونکا، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو اس طرح جھٹک دیا جائے، کیونکہ جو بڑے کنکر لگے ہوئے ہیں یا کوئی ایسی چیز لگی ہو جو آپ کے چہرے پر لگ جائے، چبھ جائے، تو اس لیے اس کو اس طرح جھٹک دینا چاہیے یا پھر پھونک لینا بھی کافی ہے۔ پھونکنے کے بعد پھر سارے چہرے پر، یعنی پورے چہرے پر اس کو جس طرح وضو میں پانی لے کر چہرے کو دھویا جاتا ہے، اسی طرح وہ دھول سے اٹے ہوئے ہاتھوں کو چہرے پر مل لینا چاہیے۔ ثم مسحہ کا لفظ ہے، چہرے پر مل لینا چاہیے، اس کو مسح کر لینا چاہیے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ دھول اور مٹی چہرے کو لگنا، یہ ضروری نہیں ہے، صرف مٹی پر آپ نے ہاتھ مارا، جھٹک لیا اور چہرے پر مسح کر لیا، اور پھر اس کے بعد پھر ہاتھ ماریں اور اس مٹی لگے ہوئے ہاتھ کو اس طرح، یعنی یہ 4 انگلیاں ہیں، ان 4 انگلیوں سے اس طرح نیچے سے لے جا کر کوہنی تک اس کو لے آئیں۔ بتائیں گے آپ کو، یہ 4 انگلیاں ہیں، ان کے اوپری حصے سے، یہ جو سفید حصہ ہے، اس سفید حصے سے مسح کریں گے، اس کے پچھلے والے حصے سے اس طرح کریں گے، یہ حصہ مکمل کوہنی تک اس طرح آئے گا۔ پھر اس کے بعد یہ بچا ہوا ہے، یہ حصہ اس طرح یہاں تک آ گیا تو اس طرح لایا جائے گا، اس طرح پورا لایا جائے گا اور یہ انگوٹھے سے اس انگوٹھے پر مسح کیا جائے گا، یہ اصل ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہاتھ مکمل بچا ہوا ہے تو اس کی یہ جو سفید والا حصہ ہے انگلیوں کا، اس سے یہ ہاتھ کا نچلا حصہ پھر آ جائے گا، پھر اس کے بعد یہ جو حصہ بچا ہوا ہے اس سے اوپر والا حصہ مسح کیا جائے گا۔ یہ وضو کا بھی تیمم ہے اور یہی تیمم غسل کا بھی ہے۔
حدیث نمبر 316 اخبرنا محمد بن عبید بن محمد قال حدثنا ابو الاحوص عن ابی اسحاق عن ناجیہ ابن خفاف عن عمار بن یاسر قال اجنبت وانا في الابل فلم اجد ماء فتمعت في التراب تمعك الدابة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال إنما كان يجزيك من ذلك التيمم. وہی حضرت عمار بن یاسر کا واقعہ مختصراً ذکر کیا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے نہانے کی حاجت ہوئی، یعنی جنابت ہوئی، اور میں اونٹوں میں تھا تو مجھے پانی نہ ملا، میں مٹی میں لوٹا جیسے جانور لوٹتا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے والی حدیث میں بھی آیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافی تھا تجھ کو تیمم کر لینا. یعنی جیسے اس سے پہلے والی حدیث میں آیا کہ کافی تھا تمہیں یہ کر لینا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا تیمم کر کے بتلایا. باب نمبر 198 التیمم فی السفر، سفر میں تیمم کرنے کا باب. حدیث نمبر 317 اخبرنی محمد بن یحیی بن عبد اللہ قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثني ابی عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ عن ابن عباس عن عمار رضی اللہ عنہ قال عرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأولاة الجيش ومعه عائشة رضی اللہ تعالی عنہ زوجته فانقطع عقدها من جزع ظفار فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء فتغيظ عليها أبو بكر فقال حبست الناس وليس معهم ماء فأنزل الله عز وجل رخصة التيمم بالصعيد قال فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم ينفضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط. اس کا تقریباً حصہ پہلے گزر چکا ہے لیکن تھوڑا سا اضافہ اس کے اندر مسح کا اور اسی طرح تیمم کا بھی بیان کیا گیا ہے. حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اترے اولات الجیش میں، یعنی وہ بھی ایک مقام کا نام ہے، اولات الجیش میں، اور جیسا اس سے پہلے بھی ذات الجیش کا لفظ آیا اور اسی طرح مقام بیدا کا بھی ذکر آیا، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں. تو ان کا جو ہار تھا، عقد اس کو کہا جاتا ہے، وہ گم ہو گیا، جو یمنی منکیوں کا اور جو زفار کے نگوں کا تھا. زفار غالباً ایک جس کو کوالٹی کہا جاتا ہے، یعنی اچھی کوالٹی، اس کا تھا، زفار کے نگوں کا تھا، ٹوٹ کر گر پڑا. لوگ اسے یعنی اس ہار کو ڈھونڈنے میں لگ گئے یہاں تک کہ فجر کی روشنی ہو گئی اور لوگوں کے پاس پانی نہ تھا. ٹوٹ کر گر گیا مطلب یعنی صرف گلے سے ٹوٹ کر وہ گر گیا، ایسا نہیں تھا کہ اس کے سارے جو منکے ہیں وہ ٹوٹ کر بکھر گئے، ایسا نہیں تھا، بلکہ صرف گلے سے ٹوٹ کر وہ گر گیا اور پتہ نہیں چلا کہ کہاں گرا، یہاں تک کہ فجر ہو گئی ڈھونڈنے میں اور لوگوں کے پاس پانی نہ تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر غصہ ہوئے اور کہا تو نے اٹکا دیا لوگوں کو اور ان کے پاس پانی بھی نہیں ہے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی پر تیمم کرنے کی اجازت اتاری. اس وقت مسلمان کھڑے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور زمین پر ہاتھ مارے، پھر ہاتھ اٹھا لیے اور مٹی کو جھٹکا نہیں. یہاں پر آیا ہے کہ ثم رفعوا ولم ينفضوا من التراب، اور مٹی کو جھٹکا نہیں. حالانکہ مٹی جھٹکنے اس سے پہلے جو حدیث آئی اس میں پھونکنے کی بات آئی، لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، یعنی لوگوں کے بھی نہ جھٹکنے کی بات آئی ہے. اور مسح کیا مطلب وہیں چہرے پر اس کو پھیر لیا اور منہوں اور ہاتھوں پر مونڈوں تک اور اندر کی طرف بغلوں تک، یعنی ہاتھوں کا مسح کیا تو بغلوں تک اس کا مسح کر لیا، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے پانی کا نائب ہے مٹی، تو پانی سے تھوڑا سا بھی اگر کر لیں گے تو پاکی حاصل ہو جائے گی، ایک یقین ہوتا ہے. اب مٹی سے اگر کر رہے ہیں تو ایک یقین نہیں ہوتا، اس لیے بغلوں تک انہوں نے مسح کر لیا تھا. لیکن مسح کا جو طریقہ اصل ہے فقہ کے اعتبار سے اور ساری احادیث کا نچوڑ نکال کر جو مسح کا طریقہ نکالا گیا ہے وہی جو ہم نے آپ کو بتلایا. باب نمبر 199 الاختلاف فی کیفیت التیمم، تیمم کے طریقے میں اختلاف،
یعنی کیسے کیا جائے. جیسے ابھی دو حدیثوں میں دو طرح کے طریقے گزرے ہیں. ایک میں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کو پھونک دیا, اور ایک میں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اور آپ کے صحابہ نے پھونکا نہیں. ایک میں کہا گیا کہ الی المرفقین کہا یا الی الکفین کہا, اور ایک حدیث میں آیا کہ بغلوں تک مسح کیا. تو اصل طریقہ کیا ہے اس میں اختلاف. حدیث نمبر 318 اخبرنا العباس بن عبد العظیم العنبری قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة انه اخبره عن ابيه عن عمار بن ياسر قال تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتراب فمسحنا بوجوهنا وايدينا الى المناكب. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیمم کیا تو مسح کیا منہوں اور ہاتھوں پر مونڈوں تک, یعنی چہرے پر, یعنی مٹی پر ہاتھ مارا اور چہرے پر اس کو پھیر لیا, اور ہاتھوں پر مسح کیا تو مونڈوں تک, یعنی یہ جو شانے جس کو کہتے ہیں مونڈوں تک, یا جیسے آباد کا لفظ آیا بغلوں تک, اس طرح مسح کیا. باب نمبر 200 نوع آخر من التیمم والنفخ فی الیدین. تیمم کی دوسری ترکیب جس میں ہاتھ مار کر غبار پھونکنے کا ذکر ہے. جیسا کہ پہلی حدیث میں ہم نے بتلا دیا تھا, وہ لفظ تھا کہ فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ, اپنے ہاتھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر مارا, الی الارض ثم نفخ فیہما, پھر آپ نے ان دونوں پر پھونکا. تو یہ بات پہلے ہی آ گئی ہے. حدیث نمبر 319 اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفیان عن سلمة عن ابی مالک وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابزة عن عبد الرحمن بن ابزة قال كنا عند عمر فأتاه رجل فقال يا امير المؤمنين ربما نمكث الشهر والشهرين ولا نجد الماء. فقال عمر اما انا اذا لم اجد الماء لم اكن لاصلي حتى اجد الماء. فقال عمار بن ياسر رضي الله عنه اتذكر يا امير المؤمنين حيث كنت بمكان كذا وكذا ونحن نراعي الابل فتعلم ان اجنبنا؟ قال نعم. اما انا فتمرغت في التراب فاتينا النبي صلى الله عليه وسلم فضحك فقال ان كان الصعيد لكافيك وضرب بكفيه الى الارض ثم نفخ فيهما. وہی لفظ یہاں پر بھی آ گیا, ثم نفخ فیہما, پھر آپ نے اپنے دونوں کو ہاتھوں کو پھونک دیا. ثم مسح وجهه وبعد ذراعه فقال اتق الله يا عمار. فقال يا امير المؤمنين ان شئت لم اذكره. قال لا ولكن نوليك من ذلك ما توليت. حضرت عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے, اتنے میں ایک شخص آیا اور بولا اے امیر المؤمنین, کبھی ایک دو مہینے تک ہم کو پانی یا وضو یا غسل کرنے کے لیے نہیں ملتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے تو پانی نہ ملے تو میں نماز نہ پڑھوں جب تک پانی نہ پالوں. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے کہا اے امیر المؤمنین, تم کو یاد ہے جب ہم تم فلاں مقام پر تھے اور اونٹ چراتے تھے, تم جانتے ہو کہ ہم کو نہانے کی حاجت ہوئی تھی, نہانے کی ضرورت پڑی تھی, ہم اجنبی ہو گئے تھے, جنوبی ہو گئے تھے, تو میں مٹی میں لوٹا تھا, پھر حضور صلی اللہ ناپاک جی تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے بیان کیا. آپ ہنسے اور فرمایا مٹی تجھے کافی تھی, یعنی جو وضو کا تیمم ہے وہی کافی تھا, اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر مارا, پھر ان کو پھونکا اور مسح کیا منہ پر اور تھوڑی باہوں پر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا خدا سے ڈر اے عمار کہ تو حدیث بیان کرتا ہے بے کھٹکے, یعنی بغیر ڈرے کے بے جھجک تم حدیث بیان کرتے ہو, شاید تو بھول گیا ہو یا تجھے دھوکہ ہو گیا ہو. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المؤمنین اگر تم چاہو تو میں اس حدیث کو بیان نہ کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں, بلکہ تم بیان کرو گے اس کو ہم تمہارے ہی سپرد کریں گے, یعنی تم حدیث تو بیان کرو, ایسا نہیں کہ اس کو چھپا دو, میرے کہنے کی وجہ سے تم حدیث کو بیان کرنا چھوڑ دو. تم بیان کرو, لیکن ہم اگر کسی سے بیان کریں گے تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ عمار نے بیان کیا ہے, اس طرح ہم کہیں گے. وَلَكِنْ نُوَلِّكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَّيْتَ. تو لیکن ہم تمہارے ہی سپرد اس حدیث کو کریں گے, یعنی تمہاری طرف اس کی سند کریں گے. باب نمبر 201 نوع آخر من التیمم, ایک دوسری قسم تیمم کی.
حدیث نمبر 320 اخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن زر عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن التيمم فلم يدري ما يقول فقال عمار أتذكر حيث كنا في سرية فأجنبت فتمعكت في التراب فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك هكذا وضرب الشعبة بيديه على ركبتيه ونفخ في يديه ومسح بهما وجهه وكفيه مرة واحدة۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تیمم کا مسئلہ، وہ جواب نہ دے سکے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم کو یاد ہے جب تم ایک لشکر میں تھے اور مجھے نہانے کی ضرورت ہوئی تھی، میں مٹی میں لوٹا تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کافی تھا اس طرح کرنا اور مارا۔ شعبہ رضی اللہ عنہ نے، یعنی ایک راوی جو بیان کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر مارا، یعنی بتلانے کے لیے، تیمم کرنے کے لیے نہیں، صرف طریقہ بتلانے کے لیے اپنے گھٹنوں پر مارا، پھر پھونکا اس کو اور مسح کیا منہ اور دونوں پہنچوں پر، یعنی دونوں گٹوں پر یا دونوں ہاتھوں کا آپ نے مسح کیا ایک مرتبہ۔ حدیث نمبر 321 اخبرنا اسماعیل بن مسعود انبأنا خالد انبأنا شعبہ عن الحکم سمعت ذرا يحدث عن ابن ابزہ عن ابیہ عن عبد الرحمن بن ابزہ قال اجنب رجل فأتى عمر رضی اللہ تعالی عنہ فقال انی اجنبت فلم اجد ماء قال لا تصلي قال له عمار اما تذكر انا كنا في سرية فاجنبنا فاما انت فلم تصلي واما انا فاني تمعكت فصليت ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيك وضرب الشعبة بكفيه ضربة ونفخ فيهما ثم دلك احداهما بالاخرى ثم مسح بهما وجهه فقال عمر شيئا لا ادري ما هو فقال ان شئت لا حدثته وذكر شيئا سلمة في هذا الاسناد عن ابي مالك وزاد سلمة قال بل نوليك من ذلك ما توليت۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کو نہانے کی حاجت ہوئی، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں جنوبی ہوا یعنی ناپاک ہوا اور مجھ کو پانی نہ ملا تو کیا کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نماز نہ پڑھ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم کو یاد نہیں ہے جب ہم ایک لشکر میں تھے، پھر ہم کو نہانے کی ضرورت ہوئی تو تم نے نماز ہی نہ پڑھی تھی، لیکن میں نے مٹی میں لوٹ کر نماز پڑھ لی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافی تھا تجھے یہ، اور ماری شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہتھیلی زمین پر، پھر اس کو پھونکا، پھر دونوں ہتھیلیوں کو ملا ایک کو دوسری سے، پھر مسح کیا اپنے منہ پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ عمار نے کہا خیر اگر تمہاری مرضی نہ ہو تو میں اس حدیث کو بیان نہ کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، بلکہ جو تم بیان کرو گے وہ تمہارے ہی اوپر رہے گا۔ باب نمبر 202 نوع آخر، ایک اور طرح کا تیمم۔ حدیث نمبر 322 اخبرنا عبداللہ بن محمد بن نمیم۔ چاہے جتنی حدیثیں پیش کی جائیں طریقہ تو وہی ہے جو ہم نے بتلایا، کیونکہ ساری حدیثوں سے نکلا ہوا وہی ایک طریقہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو مارا جائے وغیرہ وغیرہ، جو ہم نے کر کے بتلایا آپ کو وہی تیمم کا اصل طریقہ ہے۔ اور یہ جو حدیث بیان کی جا رہی حدیث بھی وہی ہے، کہیں راوی کی تبدیلی ہے، کہیں سند کی تبدیلی ہے اور کہیں الفاظ کی تبدیلی ہے، ورنہ طریقے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اخبرنا عبداللہ بن محمد بن نمیم قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبہ عن الحکم وسلمہ عن زر عن عبد الرحمن بن ابزہ عن ابیہ، وہی سند ہے، ان رجلا جاء الى عمر رضی اللہ تعالی عنہ فقال انی اجنبت فلم اجد الماء فقال عمر لا تصلي فقال عمار اما تذكر يا امير المؤمنين اذ انا وانت في سرية فجنبنا فلم نجد ماء فاما انت فلم تصلي واما انا فتمعكت في التراب ثم صليت فلما اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال انما يكفيك وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الى الارض ثم نفخ فيهما فمسح بها وجهه وكفيه شك سلمة وقال لا ادري فيه الى المرفقين او الى الكفين قال عمر نوليك من ذلك ما توليت قال شعبہ كان يقول الكفين والوجه والذراعين فقال له منصور ما تقول فإنه لا يذكر الذراعين أحد غيرك فشك سلمة فقال لا أدري ذكر الذراعين أم لا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں جنوبی ہوا، ناپاک ہوا اور پانی نہ ملا تو کیا کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نماز نہ پڑھ۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم کو یاد نہیں ہے اے امیر المؤمنین جب ہم اور تم ایک لشکر میں تھے، پھر ہم کو جنابت ہوئی اور پانی نہ ملا
تم نے نماز نہ پڑھی اور میں نے مٹی میں لوٹا پھر نماز پڑھ لی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کافی تھا اس طرح، اور مارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو زمین پر، پھر پھونکا ان کو، پھر مسح کیا منہ اور دونوں پہنچوں پر۔ پہنچے گٹوں کو کہتے ہیں، پہنچوں پر شک کیا سلمہ نے، یعنی راوی نے شک کیا ہے سلمہ نے اس حدیث میں، اور کہا مجھے یاد نہیں ہے کہ کوہنیوں تک کہا یا صرف پہنچوں تک کہا، مرفقین کوہنیوں تک کہا یا صرف گٹوں تک کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جو تم نے بیان کیا اس کے ذمہ دار تم ہی ہو۔ شعبہ نے کہا پہلے سلمہ اس حدیث میں دونوں پہنچوں اور منہ اور دونوں باہوں کا مسح بیان کرتے تھے۔ منصور نے ان سے کہا کیا کہتے ہو باہوں کا ذکر کوئی راوی نہیں کرتا، یعنی تم باہوں کا ذکر کرتے ہو اور کوئی راوی نہیں کرتا سوائے تمہارے۔ جب انہوں نے شک کیا اور کہا مجھے یاد نہیں ہے کہ باہوں کا ذکر کیا یا نہیں کیا، یعنی باہوں مطلب اس کا یعنی بغل تک کا، کیونکہ اس سے پہلے ایک حدیث بھی ایسی آئی ہے۔ ویسے تو یہاں تک جو تیمم کی باتیں یا حدیثیں آئی ہیں وہ وضو کے لیے بھی تھیں اور جو جنوبی ہو ناپاک ہو اس کے لیے بھی آئی، لیکن الگ سے یہاں پر باب باندھ رہے ہیں تیمم الجنوب، جنوبی کا تیمم۔ حدیث نمبر 333 اخبرنا محمد بن العلا قال حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا الاعمش عن شقیق قال كنت جالسا مع عبد الله وابي موسى فقال ابو موسى اولم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت بالسعيد ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال انما كان يكفيك ان تقول هكذا وضرب بيديه على الارض ضربة فمسح كفيه ثم نفضهما ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على كفيه ووجهه فقال عبد الله اولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار۔ حضرت شقیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کیا تم نے عمار کا قول نہیں سنا جب انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کے لیے بھیجا تھا، وہاں مجھے نہانے کی ضرورت پڑی اور پانی نہ ملا تو میں مٹی میں لوٹا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، آپ نے فرمایا کافی تھا تجھے اس طرح کرنا، اور اس طرح کہہ کر آپ نے طریقہ بتلایا، اور مارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ زمین پر ایک بار اور مسح کیا دونوں ہتھیلیوں پر، پھر پھونکا ان کو، پھر مارا بایاں ہاتھ داہنے پر اور داہنا بائیں پر اپنے دونوں پہنچوں پر اور منہ پر مسح کیا۔ عبداللہ نے کہا تم نہیں دیکھتے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قناعت نہیں کی عمار رضی اللہ عنہ کے کہنے پر، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مٹی میں لوٹ کر انہوں نے اپنے آپ کو پاک سمجھا، اس بات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی نہیں ہوئی۔ باب نمبر 204 التیمم بالصعید، مٹی سے تیمم کرنا۔ حدیث نمبر 324 اخبرنا سوید بن نصر قال حدثنا عبد الله عن عرف عن ابي رجاء قال سمعت عمران بن حسين ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي مع القوم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابتني جنابه ولا ما قال عليك بالصعيد فانه يكفيك۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا لوگوں سے الگ جماعت میں شریک نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں تو جماعت میں شریک نہیں ہوا لوگوں کے ساتھ؟ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنابت ہوئی ہے اور پانی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو اپنے اوپر مٹی کو لازم کر لے وہ تجھے کافی ہے، یعنی جب پانی نہ ملے تو تیمم کر لینا کافی ہے مٹی سے۔ باب نمبر 205 اب یہاں پر نماز کا ذکر لایا گیا ہے کہ الصلوات بتیمم واحد، ایک ہی تیمم سے کئی نمازیں پڑھنا۔ تو یہاں سے کچھ اور باب بتائے جا رہے ہیں، لیکن ایک دو باب بیان کر کے انشاءاللہ ہم اپنی نشست پورے کریں گے، کیونکہ اس کے بعد مکمل کتاب المیاہ شروع ہو رہا ہے، یعنی پانی کا ذکر آ رہا ہے، اس کا ایک یعنی مکمل ایک الگ ہی باب ہے، اس لیے انشاءاللہ ہم ختم کر دیں گے۔ الصلوات بتیمم واحد، ایک تیمم سے کئی نمازیں پڑھنا۔ حدیث نمبر 325 اخبرنا عمرو بن ہشام قال حدثنا مخلد عن سفیان عن ایوب عن ابی قلابہ عن عمرو بن بجدان عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصعید الطیب وضوء المسلم وان لم یجد الماء 10 سنین۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک مٹی وضو ہے ایک مسلمان کے لیے،
اور ایک وضو سے کئی نمازیں درست ہیں، پس ایک تیمم سے بھی کئی نمازیں درست ہوں گی، اگرچہ 10 برس تک پانی نہ پائے، 10 سال تک بھی اگر پانی نہ ملے تب بھی ایک تیمم سے مکمل نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ شریعت اسلامیہ کی ایک سہولت اور آسانی ہے، اور اسی کو قرآن نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ رب العزت انسان پر اس کی طاقت اور وسعت سے زیادہ کوئی ذمہ داری نہیں دیتا۔ جی باب نمبر 206 فی من لم یجد الماء ولا الصعید، وہ باب جس کے اندر ایسے شخص کا ذکر ہے جو نہ پانی پائے نہ مٹی پائے، جس کو پانی بھی نہ ملے اور پاک مٹی بھی نہ ملے۔ حدیث نمبر 326 اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال انبأنا ابو معاویہ قال حدثنا ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسید بن حزیر وناسا يطلبون قلادة كانت لعائشة نسيتها في منزل نزلته فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا بغير وضوء فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل آية التيمم قال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسید بن حضیر اور کئی آدمیوں کو بھیجا ان کے گلے کا ہار ڈھونڈنے کے لیے جس کو وہ کسی منزل میں بھول گئی تھیں، تو نماز کا وقت آ گیا اور ان لوگوں کو وضو نہ تھا، انہوں نے بے وضو نماز پڑھ لی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، تب تیمم کی آیت اتری۔ اسید بن حضیر نے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، جب تمہارے اوپر کوئی ایسی بات آئی جس کو تم برا جانتی تھی تو اللہ نے اس میں بہتری کر دی تمہارے اور مسلمانوں کے لیے۔ یعنی صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی دیکھ کر آپ کو جس میں پریشانیاں ہوئیں، تکلیف ہوئی، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توفیل میں کئی چیزیں نازل کر دیں، کئی آسانیاں پیدا کر دیں شریعت میں۔ حدیث نمبر 327 اخبرنا محمد بن عبد العلا قال حدثنا خالد قال انبأنا شعبہ ان مخارقا اخبرهم عن طارق ان رجلا اجنب فلم يصلي فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال اصبت فاجنب رجل آخر فتيمم وصلى فاتاه فقال نحو ما قال للآخر يعني اصبت۔ حضرت طارق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کو جنابت ہوئی، اس نے نماز نہیں پڑھی بلکہ پانی کی تلاش میں رہا اور پانی ملنے کا انتظار کیا اور وقت نماز باقی نہیں رہا، یعنی نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اچھا نہیں کیا، یعنی فقال اصبت، فرمایا کہ تو نے اچھا کام کیا ہے۔ پھر ایک اور شخص کو جنابت ہوئی، اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی ایسا ہی فرمایا، یعنی اصبتا تو نے بھی اچھا کیا، یعنی پانی نہ ملنے کی وجہ سے پانی ڈھونڈا، تلاش کیا، یعنی تیمم بھی نہیں کیا، نماز بھی نہیں پڑھا، تو اس کے لیے بھی آپ نے فرمایا تو نے اچھا کیا۔ اور ایک شخص تیمم کیا، نماز پڑھا، تو اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے بھی اچھا کام کیا۔ تو ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر پانی میسر نہ ہو، پانی نہ ملے تو وہاں پر تیمم کر کے نماز پڑھ لینا چاہیے۔ یہ تو خیر سفر اور حضر کی باتیں ہیں، لیکن تیمم جائز ہونے کی، درست ہونے کی ایک صورت وہ بھی ہے کہ کوئی شخص پانی بھی ہو اس کے پاس اور پانی سہولت کے ساتھ مل سکتا ہو، بلکہ اس کے پاس ہی ہے، لیکن اتنا بیمار ہے، اتنا مریض ہے کہ وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، پانی سے اس کو نقصان ہے، تو ایسی حالت میں وہ تیمم کر کے اپنی نماز ادا کر سکتا ہے۔ اور تیمم کو توڑنے والی چیزیں، کیونکہ ضروری ہے تیمم کو جس طرح وضو کو توڑنے والی چیزیں تھیں اسی طرح تیمم کو توڑنے والی چیزوں کا ذکر کر دینا۔ تیمم ان چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے جن چیزوں سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایک اور چیز ہے جس کی وجہ سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ 8 چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے لیکن 9 چیزوں سے تیمم ٹوٹتا ہے۔ وہ ایک چیز کیا ہے؟ تیمم جس وجہ سے آپ کے لیے جائز ہوا تھا، جس وجہ سے آپ کے لیے درست ہوا تھا، یا تو ایک وجہ یہ تھی کہ آپ کو پانی نہیں ملا تھا، اس وجہ سے آپ کو تیمم کرنا درست تھا۔ اب آپ کو پانی مل گیا، آپ نے تیمم کر لیا، نمازیں پڑھ لی، اب آپ کو پانی مل گیا، تو جیسے ہی پانی ملا آپ کا تیمم برخاست، آپ کا تیمم ٹوٹ گیا۔ اب جو نمازیں آپ پڑھیں گے، وہ جو نمازیں آپ نے تیمم کے ساتھ پڑھی تھیں وہ تو ہو گئیں،
جو عبادتیں کی وہ تو ہو گئی، لیکن جیسے آپ کو پانی ملا آپ کا تیمم ٹوٹ جائے گا۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے آپ کو تیمم کرنا جائز تھا، درست ہوا تھا، وہ کیا ہے کہ آپ کے پاس پانی بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن آپ کو پانی استعمال کرنے پر قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، آپ مریض ہیں، بیمار ہیں اور ڈاکٹر نے آپ کو پانی استعمال کرنے سے منع کیا ہے، تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن جیسے ہی آپ کو صحت مل گئی اور پانی پر آپ کو قدرت حاصل ہو گئی تو فوراً آپ کا تیمم ٹوٹ جائے گا۔ اب وضو کر کے آپ کو نماز پڑھنا پڑے گا۔ تو جو چیزیں وضو کو توڑتی ہیں وہی چیزیں تیمم کو بھی توڑ دیتی ہیں، لیکن ایک اور چیز پانی کا مل جانا یا پانی پر قدرت حاصل ہو جانا، اس چیز سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ قدرت حاصل ہو جانا کو آسان کر کے سمجھیں۔ پانی پر قدرت حاصل ہو جانا یعنی جیسے اب تک آپ مریض تھے، بیمار تھے، آپ پانی کا آپ استعمال نہیں کر سکتے تھے، اب آپ پانی استعمال کر سکتے ہیں، ایسی صحت آپ کو مل گئی، ایسی صحت آپ کو مل گئی تو پھر آپ کا وضو آپ کا تیمم بھی فاسد ہو جائے گا، یعنی آپ کا تیمم ٹوٹ جائے گا، اب آپ وضو کر کے نماز پڑھنا پڑے گا۔ تو یہاں تک کتاب الطہارت کے وضو اور غسل، حیض، تیمم کے متعلق باتیں آئی تھیں، لیکن اب جو ہوگا وہ کتاب المیاہ یعنی پانیوں کی کتاب، پانی کا اس کے اندر ذکر کیا جائے گا، کس پانی سے وضو و غسل کیا جا سکتا ہے، کس پانی سے نہیں کیا جا سکتا ہے، کتنا پانی ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، پانی کی جتنے بھی عوارضات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اس کے اندر بیان کی جائیں گی۔ بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں کہی جا رہی ہیں، سنی جا رہی ہیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھ کر اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔